السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر قسط نمبر 4۔ انہی ہفتے میں ایک روز کی چھٹی دی جائے تاکہ آرام کر کے وہ اپنی قوت بحال کر سکے اور ان کی تندرستی قائم رہے۔ اپنی خدادہ ذہانت سے کام لے کر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ملک بھر میں ان کی نیک نامی پھیل گئی۔ فرعون کے سرداروں کے گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا جس نوجوان کو اپنے دست و بازو سمجھ رہے ہیں وہی ان کے دست و بازو توڑے گا اور ان کی حکومت اور طاقت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون جو خدائی کے دعوے دار تھا وہ بھی اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایسے وقت گھومنے کے لیے نکلے جب سڑکیں سنسان تھیں اور ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا یعنی فرعون کی قوم کا آدمی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرعون کے آدمی کو ایک گھونسا مارا۔ گھونسا لگنے سے ہی فرعون کا آدمی زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر دم توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا لڑائی ختم کرانے کے لیے مارا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ ایک گھونسے سے فرعون کا آدمی مر جائے گا، اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے حضور گڑ گڑا کر التجا کی، پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میری خطا معاف کر دے اور میرے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور ان کی خطا معاف کر دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ پروردگار یہ احسان جو تو نے مجھ پر فرمایا ہے اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی دن سے ہی انہوں نے اپنے دل میں فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا۔ فرعون کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی۔ اس نے اہل ملک کو 2 گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ فرعون کے آدمی ہر طرح کے آرام و آسائش کے اسباب میں تھے، حکومت بھی ان کے عمل دخل تھی، مگر اسرائیلی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے۔ انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی بھی آزادی نہ تھی بلکہ غلاموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کسی بھی ایماندار آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی ظالم حکومت کا کل غلام بن کر رہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ فرعون کے آدمی کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی لیکن سراغ نہ ملا۔ لوگوں کے دل میں بھی یہ شبہ ضرور تھا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اسرائیلی کے کام ہے، ان کا پتہ لگا کر اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ دوسرے روز صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھومنے گئے۔ کل کے ناگوار واقعے کی یاد ابھی تازہ تھی، ڈر رہے تھے کہ راز فاش نہ ہو گیا ہو اور اچانک کوئی میرا دامن نہ پکڑ لے۔ سہمے جا رہے تھے کہ پھر وہ آدمی لڑتے ہوئے دکھائی دے۔ ایک وہی اسرائیلی تھا جس کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو گھونسا مارا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، تم جھگڑا لو معلوم ہوتے رہو، ہر روز کسی سے جھگڑا مول لے لیتے ہو، کل بھی ایک شخص سے گتم گتا ہو رہے تھے، آج پھر دنگا فساد کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل فرعون کے آدمی کو گھونسا مارا تھا، آج گھونسا مار کر میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چلا اٹھا۔ کیا آج بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو؟ تم اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ مثل مشہور ہے کہ نکلی ہونٹوں سے چوڑی کوٹھوں سے۔ اس اسرائیلی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حکومت کو خبر پہنچ گئی
کہ فرعون کے آدمی کو کس نے قتل کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان پر قتل کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک خیر خواہ نے اطلاع دی کہ تمہارے گرفتاری اور قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، جان کی خیر خبر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میرے مشورے پر عمل کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دارالحکومت سے بھاگ نکلے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو فرعون کی سلطنت کی سرحد کو پار کر جائیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رہنے کا انتظام کیا تھا، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ حکومت کے کاروبار اور حکمرانیوں کے طور طریقوں سے واقف تھے، انہوں نے شہزادوں کی طرح پرورش پائی تھی، اس لیے فرعون اور اس کے سرداروں سے بے جھجک گفتگو کر سکتے تھے، اور ان کے دل میں فرعون اور فرعونیوں کا ذرا بھی خوف نہ تھا۔ اب ان کی تربیت کا دوسرا مرحلہ آ گیا تھا جس کے لیے فرعون کا محل موزوں نہ تھا، اس لیے قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں آپ کو مزید بتائیں گے۔ اللہ نگہبان۔